حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ آپ کا سلسلہ نسب حضرت اسحاق علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تک پہنچتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کا نام راحیل تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کو ان سب میں زیادہ محبوب رکھتے تھے۔ یہ محبت صرف باپ بیٹے کی محبت نہ تھی، بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو خاص مرتبہ عطا ہوا تھا۔ خواب اور حسد، یعنی میں نے خواب میں 11 ستارے، سورج اور چاند کو دیکھا، وہ سب مجھے سجدہ کر رہے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب سوان کر فوراً سمجھ لیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو بلند مقام عطا فرمایا ہے، مگر بیٹوں سے فرمایا کہ یہ خواب کسی کو نہ بتانا، خصوصاً اپنے بھائیوں کو، کیونکہ وہ حسد کریں گے۔ لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی پہلے ہی ان سے حسد کرتے تھے، کیونکہ والد ان سے زیادہ محبت کرتے تھے۔ انہوں نے منصوبہ بنایا کہ یوسف کو اپنے راستے سے ہٹا دیں تاکہ باپ کی محبت حاصل کر سکیں۔ یوسف علیہ السلام کو کنویں میں ڈال دینا۔ ایک دن وہ سب بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام سے اجازت لے کر حضرت یوسف علیہ السلام کو ساتھ لے گئے۔ انہوں نے انہیں ایک گہرے کنویں میں ڈال دیا اور قمیص پر جھوٹا خون لگا کر واپس آ گئے۔ انہوں نے باپ سے کہا کہ یوسف کو بھیڑیا کھا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو یقین نہ آیا اور وہ روتے رہے۔ ان کی آنکھیں اندھی ہو گئیں۔ دل میں صرف ایک ہی دعا رہ گئی، میرا یوسف مجھے واپس ملے۔ کنویں سے قافلے کا گزر اور یوسف کا مصر جانا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ دن بعد ایک قافلہ وہاں سے گزرا۔ انہوں نے کنویں سے پانی نکالنے کی کوشش کی تو حضرت یوسف علیہ السلام باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت یوسف کو ایک خوبصورت غلام سمجھ کر مصر لے جا کر بازار میں بیچ دیا۔ اذن مصر کے محل میں زندگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اذن مصر نے خرید کر اپنے گھر لے آیا اور بیوی سے کہا، اسے عزت سے رکھنا، شاید ہمیں فائدہ ہو یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام محل میں پروان چڑھے۔ اللہ نے آپ کو حسن علم اور حکمت عطا کی۔ عزیز کی بیوی زلیخا اب کے حسن پر فریفتہ ہو گئی اور برائی کی دعوت دی، مگر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اللہ کی پناہ، وہ میرا مالک ہے، اس نے مجھے اچھا مقام دیا ہے۔ قید خانہ اور تابن خواب۔ زلیخا نے حضرت یوسف پر جھوٹا الزام لگا دیا، جس کی پاداش میں آپ کو قید کر دیا گیا۔ جیل میں بھی آپ اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے رہے۔ وہاں 2 قیدیوں نے خواب دیکھا اور اپنے ان کی سچی تعبیر بتائی۔ ایک قیدی کو رہائی ملی اور بادشاہ کا خادم بنا۔ ایک دن بادشاہ نے خواب دیکھا جس کی تعبیر کوئی نہ دے سکا۔ تب قیدی کو حضرت یوسف یاد آئے۔ حضرت یوسف نے خواب کی تعبیر دی، 7 سال خوشحالی پھر 7 سال قحط۔ بادشاہ نے آپ کو رہا کروا کر مشیر بنایا۔ حکومت مصر۔ اللہ نے حضرت یوسف کو مصر کی زمین کا وزیر خزانہ بنا دیا۔ اپنے قحط سالی کے دور میں اناج کو محفوظ رکھا اور قوم کی خدمت کی۔ بھائیوں کا دوبارہ آنا۔ جب قحط آیا تو حضرت یعقوب کے بیٹے اناج لینے مصر آئے۔ حضرت یوسف نے انہیں پہچان لیا مگر وہ نہ پہچان سکے۔ اپنے ان سے چھوٹے بھائی بنیامین کو بھی لانے کا کہا، یعنی میں یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ نے ہم پر فضل فرمایا ہے۔ حضرت یعقوب سے ملاقات۔ پھر حضرت یوسف نے قمیص بھیجی جو حضرت یعقوب کے چہرے پر رکھتے ہی ان کی بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یعقوب اور باقی اہل خانہ مصر آ گئے۔ حضرت یوسف نے تخت پر والدین کو بٹھایا اور تمام بھائیوں نے سجدہ کیا۔ تب حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر پوری سمجھ آئی۔ معجزات۔ 1 خوابوں کی درست تعبیر۔ 2 کنویں سے زندہ نکلنا۔ 3 قید سے بادشاہت تک پہنچنا۔ 4 حسن ایسا کہ عورتیں انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ 5 والد کی بینائی قمیص سے بحال ہونا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں، صبر اور اللہ پر توکل سے بھری ہوئی تھی۔ جب بھائیوں نے کنویں میں ڈالا تو ایک بچہ ہونے کے باوجود انہوں نے کوئی شک نہ کیا۔ قید خانہ میں بھی اللہ کی بندگی اور ذکر سے زبان تر رکھی۔ اپنے ہر لمحہ اللہ کو یاد رکھا، یہاں تک کہ خواب کی تعبیر بھی اللہ کی طرف منسوب کی۔ یعنی جو رزق تمہیں دیا جاتا ہے اس کی تعبیر میں تمہیں بتا دوں گا، یہ سب کچھ میرے رب نے مجھے سکھایا ہے۔
یہ جملہ صرف تعبیر نہیں بلکہ بندگی کا اعلان تھا۔ حضرت یوسف ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے رہے۔ یوسف علیہ السلام اور زلیخا کا واقعہ، عشق، آزمائش اور عزت۔ زلیخا اذن مصر کی بیوی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن پر فریفتہ ہو گئی۔ اس نے برائی کی دعوت دی لیکن حضرت یوسف نے انکار کر دیا۔ قرآن کہتا ہے، جب وہ دوبارہ آئے تو اپنے بنیامین کو روک لیا اور ایک تدبیر سے ان پر اپنا راز فاش کر دیا۔ زلیخا نے دروازے بند کیے، دعوت دی، مگر یوسف نے کہا، اللہ کی پناہ۔ اس جواب نے حضرت یوسف کی پاک دامنی کو ثابت کر دیا۔ جب عورتوں نے زلیخا پر طنز کیا تو اس نے یوسف کو بلوایا۔ جب یوسف کمرے میں داخل ہوئے تو عورتیں ان کے حسن کو دیکھ کر حیران رہ گئیں اور بے اختیار اپنی انگلیاں کاٹ بیٹھیں۔ جب بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 موٹی گائیں 7 دبلی گائیں کو کھا رہی ہیں، 7 خشک بالیاں اور 7 ہری۔ حضرت یوسف نے تعبیر دی، یعنی 7 سال خوشحالی سے کاشت کرو اور اناج کو محفوظ رکھو، پھر 7 سال قحط آئیں گے۔ بادشاہ ان کی دانائی سے بہت متاثر ہوا اور انہیں وزیر بنا دیا۔ حضرت یوسف نے انتظامی صلاحیت، علم اور عدل کے ساتھ قحط کا مقابلہ کیا اور مصر کو بھوک سے بچا لیا۔ خاندان کی دوبارہ بحالی۔ جب حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے دوبارہ اناج لینے آئے تو یوسف نے پہچان لیا مگر چھپایا رکھا۔ بعد میں انہیں بنیامین کو لانے کو کہا۔ جب بنیامین آئے تو یوسف نے ایک پیالہ چوری کے الزام میں ان کے تھیلے میں رکھوایا تاکہ انہیں روک سکیں۔ پھر بھائیوں کی وفاداری دیکھی اور ان سے فرمایا، سب حیرت میں پڑ گئے۔ حضرت یوسف نے نہ صرف معاف کیا بلکہ انہیں عزت و احترام سے اپنے پاس رکھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کی واپسی، ایک معجزہ۔ جب حضرت یوسف نے قمیص بھیجا تو فرمایا، یعنی میرا یہ قمیص لے جاؤ اور میرے والد کے چہرے پر رکھو، ان کی بینائی لوٹ آئے گی۔ یہ اللہ کا ایک کھلا معجزہ تھا کہ بینائی لوٹ آئی۔ حضرت یوسف کا پیغام توحید۔ حضرت یوسف نے جیل میں بھی